میری جوان بہن پڑھائی کے لیے میرے پاس آ گئی، لیکن رات کو مجھے جلدی نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو میری بہن درد سے چیخ رہی ہوتی کہ میرے پیٹ میں درد ہے۔ پھر ایک رات میں نے سونے کا ناٹک کیا تو میرا شوہر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے پیچھے جا کر دیکھا تو میرا شوہر میری بہن کے کمرے میں ہے۔ یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا، کیونکہ وہ میری بہن کے ساتھ۔ میرا نام کرن ہے اور میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ میرا شوہر بہت اچھا ہے اور مجھ سے وفادار بھی ہے۔ یہ بات مجھے بہت تسلی دیتی ہے۔ میں ہر حوالے سے اس پر اعتبار کرتی ہوں اور تبھی اسے لڑکیوں کو پڑھانے کی اجازت دیتی ہوں۔ وہ ٹیچر نہیں ہے، مگر اسے بچوں کو پڑھانے کا شوق ہے۔ میری ایک جوان بہن بھی اس کے پاس پڑھنے کا کہتی تھی، مگر میں منع کر دیتی تھی، کیونکہ وہ رات کے وقت پڑھائی کا کہتی تھی۔ صبح وہ کالج جاتی تھی اور میرے شوہر بھی ڈیوٹی پر ہوتے تھے، 7 بجے گھر واپس آتے تھے۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے ساتھ میکے گئی ہوئی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی۔ میرے شوہر آتے ہی نہانے چلے گئے اور میں کھانا بنانے لگی۔ امی بیمار تھیں، واش روم میں تولیہ رکھنا بھول گئی تھی۔ میرے شوہر نے واش روم سے مجھے آواز دے کر تولیہ مانگا۔ میرے ہاتھ مرچوں والے تھے، اس لیے میں نے اپنی بہن کو بولا جاؤ تولیہ دے آؤ۔ وہ تولیہ دینے چلی گئی۔ جب میرے پاس کچن میں آئی، اس کے ماتھے سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ میں نے اسے کھانا بنانے میں مدد کرنے کو کہا۔ آپی پلیز شہزاد بھائی سے کہیں مجھے کچھ دنوں تک پڑھا دیں، میرے پیپر ہونے والے ہیں اور مجھے انگلش سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میری بہن مجھ سے اصرار کرتے ہوئے بولی عالیہ کے پاس پڑھ لو، شہزاد تھکے ہارے گھر آتے ہیں، نہیں پڑھا سکتے۔ میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں اپنی بہن کو اچھے سے جانتی تھی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے شہزاد کے پاس چلی گئی اور سب کے سامنے اسے پڑھانے کا کہنے لگی۔ انہوں نے اسے پڑھانے کی حامی بھر دی تو مجھے مجبوراً خاموش رہنا پڑا۔ میرے شوہر نے اسے رات 9 بجے کے وقت گھر آنے کو کہا۔ گھر کچھ ہی گلیاں چھوڑ کر تھا، اس لیے وہ آسانی سے آ جا سکتا۔ وہ اگلے ہی دن کتابیں اٹھا کر میرے گھر پڑھنے کے لیے آ گئی۔ میری عادت تھی رات کے وقت جلدی سونے کی، مگر آج میں جاگ رہی تھی۔ وہ میرے ہی کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ 9 سے 11 بجے تک وہ پڑھتی رہتی تھی۔ اپنے گھر جانے لگی تو میں نے اسے گھر جانے سے روک دیا۔ رات کافی ہو چکی تھی، اگر اس وقت گھر سے باہر نکلتی تو محلے والے باتیں کرتے۔ رات کو یہیں رک جاؤ، صبح گھر چلی جانا، میں نے اسے کہا۔ اس نے حامی بھر دی۔ میں نے اسے سونے دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور خود بھی سو گئی۔ اگلی صبح اسے شہزاد ہی کالج چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ اس کا آفس بھی اس کے کالج کے راستے میں آتا تھا۔ یہ سب دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی، کیونکہ شہزاد اور میری بہن کے درمیان کبھی اتنی نزدیکی نہیں ہوئی تھی۔ شہزاد آفس سے واپس آئے تو خوش خوش لگ رہے تھے۔ میں نے خوشی کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے بس یوں ہی خوش ہوں۔ تم بتاؤ کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ میں بریانی بنا رہی تھی۔ اچھا تم بناؤ، میں تھوڑی دیر سو لیتا ہوں، رات کو تمہاری بہن کو پڑھانا بھی ہے، انہوں نے کہا اور سونے کمرے میں چلے گئے۔ رات کے 9 بجے تھے تو وہ پڑھنے آ گئی۔ وہ دونوں پڑھ رہے تھے اور میں ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اچانک شہزاد اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور کچھ دیر بعد چائے کے ساتھ واپس آئے۔ ایک چائے کا کپ انہوں نے مجھے دیا، ایک خود لیا اور ایک میری بہن کو دیا۔ وہ کبھی کبھی چائے بنایا کرتے تھے۔ میں نے چائے پینا شروع کر دی۔ چائے کے کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آ گئی اور میں بستر پر لیٹنے چلی گئی۔ میری بہن کب تک پڑھتی رہی میں نہیں جانتی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر بستر پر نہیں تھے اور ان کی جگہ کی بیڈ شیٹ بھی بالکل ٹھیک تھی۔ مجھے ایسا لگا انہوں نے رات میں بستر استعمال ہی نہیں کیا۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو دیکھا میری بہن پیٹ پکڑ کر درد سے چیخ رہی ہے۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی پتہ نہیں آپی، بہت درد ہو رہا ہے۔ کہاں درد ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ خاموش ہو گئی اور بولی کہیں نہیں، میں گھر چلتی ہوں، کالج کے لیے تیار بھی ہونا ہے، اس نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ شہزاد شاور لے رہے تھے۔ شاور لینے کے بعد انہوں نے ناشتہ کیا اور آدھا گھنٹہ پہلے ہی آفس کے لیے تیار ہو گئے۔ آج آپ جلدی جا رہے ہیں آفس؟ میں نے پوچھا۔ ہاں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے انہوں نے کہا اور گھر سے نکل گئے۔ رات کے وقت پھر سے میری بہن پڑھنے آ گئی۔ میری بہن کے امتحان ہو رہے تھے، اس لیے وہ زیادہ گھنٹوں تک پڑھنے والی تھی۔ 1 گھنٹہ جاگنے کے بعد میں سو گئی۔ مجھے اتنی گہری نیند آتی تھی کہ صبح تک میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ سارے دن کی تھکن میری سوچ کر ہی اترتی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو میرے شوہر میرے سامنے ہی سوئے تھے۔ میں اٹھ کر واش روم چلی آئی۔ میری بہن صحن میں تیزی سے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے پیٹ پر تھے۔ تمہیں پیٹ میں درد تو نہیں ہے؟ میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ اس کے پیٹ میں درد ہے۔ ہاں آپی، مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ بھی عجیب سا، ایسا لگ رہا ہے پیٹ میں کچھ ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی اور بولی اچھا چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہوں۔ میں نے کہا مگر اس نے میرے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ میرا پیپر ہے آج آپی، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ اس نے کہا۔ میں پریشان ہونے لگی کہ آخر اسے درد کیوں ہو رہا ہے؟ شام تک تو بالکل ٹھیک ہوتی ہے، پھر رات کی پڑھائی کرنے کے بعد بیمار کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ اپنے گھر چلی گئی اور میرے شوہر بھی ہر دن کی طرح اسے کالج چھوڑنے چلے گئے، وہ بھی میرے منع کرنے کے باوجود۔ میری بہن اپنی سہیلی کے بھائی کے ساتھ گاڑی میں جاتی تھی، وہ بھی اسی محلے میں رہتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج رات میں سوؤں گی نہیں، بلکہ انہیں پڑھائی کرتے ہوئے دیکھوں گی۔ جب رات ہوئی تو میری بہن پڑھنے آ گئی۔ میں یہ بات نوٹ کر رہی تھی، وہ بھی پڑھنے آتی۔ شہزاد ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کو لے آتے تھے۔
آج بھی وہ ہمارے لیے کھانے کو کچھ لائے مگر میں نے وہ نہیں کھایا بلکہ چھپا کر رکھ لیا۔ البتہ میری بہن نے وہ کھا لیا تھا۔ میرے شوہر اسے پڑھانے لگے اور میں بستر پر لیٹ کر سونے کا بہانہ کرنے لگی۔ مجھے آنکھیں موندے کچھ ہی منٹ گزرے تھے جب میری بہن شہزاد کو کہنے لگی، چلیں اب مجھ سے اب مزید برداشت نہیں ہو رہا، اس قصے کو آج ہی ختم کر دیں، چلو دوسرے کمرے میں۔ میرے شوہر نے اسے جواب دیا اور وہ دونوں دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ یہ سوچ کر میرا جسم کانپنے لگا کہ نہ جانے وہ دونوں اب کیا کریں گے۔ میں ہمت جتا کر جب دوسرے کمرے میں گئی تو دیکھا میرے شوہر میری بہن کے ساتھ مل کر اس کی دوست کے بھائی کو ڈانٹ رہے تھے۔ وہ لڑکا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، تم نے اس کی زندگی خراب کر دی ہے، اب تم اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گے بلکہ اس سے شادی کرو گے، ورنہ میں تمہارا اور تمہارے گھر کا بہت برا حال کروں گا۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گرا۔ میں فوراً کمرے میں داخل ہو گئی۔ مجھے دیکھ کر سب خاموش ہو گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے شہزاد؟ مجھے تو لگتا تھا آپ کے اور میری بہن کے درمیان کچھ چل رہا ہے، مگر یہاں تو کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ میں نے کہا تمہاری بہن اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، مگر یہ اسے اپنانے سے انکار کر رہا تھا۔ پھر تمہاری بہن نے مجھ سے مدد مانگی کہ میں سب معاملہ ٹھیک کروں۔ تمہاری بہن مجھے اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے، مجھ پر شک کرتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ میرے شوہر نے سخت لہجے میں کہا۔ میں شرمندہ ہو گئی۔ میرے شوہر نے ہمارے گھر کی عزت بچائی تھی اور میں ان پر شک کر رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں شہزاد، میں نے کہا، مگر وہ مجھے نظر انداز کرتے اس لڑکے سے مخاطب ہوئے، کل تک رشتہ بھیج دینا اور اگلے ہی ہفتے رخصتی بھی کر لینا، ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی کروں گا بھائی، اس لڑکے نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اپنی بہن کو کھینچ کر تھپڑ مارا اور اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس کی وجہ سے میرا گھر بھی خراب ہو رہا ہے، چاہے وہ میری بہن تھی مگر غلط راستے پر چل رہی تھی۔